بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنار اور چور کا واقعہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک سنار جو کہ بمبئی کا رہنے والا تھا لاہور آیا۔ اس کے پاس ہیرے موتی تھے۔ اس نے وہ موتی ایک مجلس میں کھولے اور لوگوں کو دکھانے لگا۔ اس نے ایک موتی جیب میں سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا، یہ موتی شب افروز ہے، یعنی رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور جو اسی مجلس میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا، جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ سنار نے جواب دیا، واپس بمبئی جا رہا ہوں۔ چور نے کہا، اتفاق دیکھیں میں بھی بمبئی جا رہا ہوں، چلو مل کر چلتے ہیں۔ ابھی سنار سمجھ گیا یہ میرا ہمسفر نہیں ہے، یہ اس موتی کے پیچھے ہے، لیکن سمجھدار تھا، کہنے لگا آؤ چلتے ہیں۔ اسی طرح دونوں مل کر چل پڑے۔ سارا دن سفر کیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ وغیرہ جو قمیض کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر علیحدہ ایک جگہ پر لٹکا دی۔ سنار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا، نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی واسکٹ کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا۔ ابھی چور رات کو اٹھا، اس کی جیب، اس کا سارا سامان دیکھنے لگا، لیکن کہیں بھی اس کو موتی نہ ملا۔ آخر وہ سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی سنار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکال لیا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سنار سے پوچھا کہ وہ تمہارے پاس جو قیمتی موتی تھا وہ کہاں ہے؟ رات کو چمک نہیں رہا تھا۔ سنار نے موتی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا کہ یہ تو میرے پاس ہے۔ چور حیران ہو گیا، میں نے اس کی پوری جیب چھان ماری لیکن یہ موتی مجھے نہ ملا، لیکن ابھی اس نے جیب سے نکال کر دکھا دیا، خیر آج رات نکالوں گا۔ سنار نے اگلی رات وہی عمل کیا۔ ادھر چور بھی ساری رات ڈھونڈتا رہا لیکن موتی نہ ملا، تو پھر وہی ماجرا سنار کی جیب سے نکل آیا۔ یہ کام 4 دن تک چلتا رہا۔ آخر چور نے ایک دن سنار سے کہا کہ میں آپ کا راہی نہیں تھا، میں بس آپ کے ساتھ اس موتی کی خاطر تھا، آج آپ کو استاد مانتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ موتی رکھتے کہاں تھے؟ سنار نے کہا، میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا لیکن کبھی بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہوتا؟ پیارے دوستو، آج ہماری مثال اس چور کے جیسی ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور در در سے مانگ رہا ہے، اور میرا اللہ ہے جس نے سب کچھ جھولی میں ڈال دیا ہے اور جو دل میں رہ رہا ہے، کاش ہماری نظر کبھی اپنی طرف بھی مڑ جائے۔